حضرات گرامی، غور کریں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ معاشرے کی یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ جنوں کا نام رکھ دیا خرد، اور خرد کا جنوں، کہ آج کل عقل مندی کو بے وقوفی اور بے وقوفی کو عقل مندی سمجھا جانے لگا۔ اندھیرے کو اجالا اور اجالے کو اندھیرا کہا جانے لگا۔ حیا کو بے حیائی اور بے حیائی کو فروغ محبت کا نام دے دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، تھوڑا سا ابتداً میں عرض کرتا چلوں کہ یہ دن کیا ہے، کیسے منایا جاتا ہے، کیسے رواج پڑا۔ اور ایک بات پہلے بنیادی طور پہ ذہن میں رکھنا، کئی وہ لوگ، وہ دانشور، جنہیں دانشور بھی ہمارے چینلز نے بنایا، وہ اس دن کو مذہب کا لبادہ اڑھانے کی کوشش کریں گے، اسلامی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس دن کا مطلب ہے محبت کا دن۔ وہ محبت آپ کو اپنے باپ سے بھی ہو سکتی ہے، اپنی والدہ سے بھی ہو سکتی ہے، اپنے بہن اور بھائیوں سے بھی آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں قباحت کیا ہے؟ سنیے، جو بہن بھائیوں سے محبت ہے، جو ماں اور باپ سے محبت ہے، وہ 14 فروری کی محتاج نہیں ہے، وہ ایک دن کی محتاج نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ محبت باپ سے محبت کا نام ہے تو پھر 14 فروری کو کئی لوگ غیرت کے نام پر اپنی بچیوں کو قتل کیوں کر دیتے ہیں؟ کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ کو پھول دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ کو 15 فروری کے اخبارات میں اور میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر یہ بے شمار سٹوریاں مل جائیں گی کہ کسی بے حیا لڑکی نے بے حیا لڑکے کو پھول پیش کر دیا، کسی نے کہیں ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ اور حتیٰ کہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں، خصوصاً شہر کراچی میں اور دیگر بڑے شہروں میں، اس دن ہوٹلز تنگ پڑ جاتے ہیں، وہاں رہائشیں نہیں ملتی۔ کیوں؟ کئی لوگوں نے، حواس باختہ اور حیا باختہ لوگوں نے وہ ہوٹل اور کمرے بک کروائے ہوتے ہیں بے حیائی کے لیے، برائی کے لیے۔ حضرات گرامی، یہ وہ دن ہے 14 فروری کا جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ اور آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا اس دن کا نام لینے سے پہلے غور کرے، اس دن کو منانے سے پہلے غور کرے، اس دن کی تشہیر کرنے سے پہلے غور کرے کہ اس دن کو ایجاد کرنے والا کون ہے، اس دن کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات گرامی، اس بارہ میں روم کے اندر 3 صدی عیسوی میں ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن، عیسائی راہب روم کے اندر۔ تو وہ ایک راہبہ پہ فریفتہ ہو گیا۔ اب عیسائی مذہب میں کوئی مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا، راہب نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتے۔ وہ راہب بھی اور راہبہ بھی، جتنے لوگ مذہب سے وابستہ ہو جاتے ہیں، مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ان کے لیے شادی کرنا ممنوع ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں اس پہ فریفتہ ہو چکا ہوں، کسی نہ کسی طریقے حاصل کروں۔ تو اس نے ایک چکر چلا، ایک حکایت گھڑی، ایک ترمیم کی، ایک قانون بنایا۔ وہ کیا؟ اس نے کہا
کہ اگر 14 فروری کو ہم مل جائیں تو یہ جائز ہے، یہ درست ہے، اس سے پہلے اس سے بعد میں نہیں، 14 فروری کو۔ حضرات گرامی، بہرحال اس طریقے سے ان کا ملاپ ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا، اور حتیٰ کہ اس بندے کا نام شہید محبت پڑ گیا۔ اب یہ وہ دن ہے 14 فروری کا جس کو بے حیا معاشرے نے، مغرب معاشرے نے اٹھایا اور منانا شروع کر دیا، اور وہاں سے ہوتا 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 آپ کے ملک تک بھی آ پہنچا، اور ہم نے بھی بغیر تحقیق کے، بغیر چھان بین کے اس دن کو لیا، اور در حقیقت یہ 14 فروری کا دن اس عیسائی پادری کو خراج عقیدت ہے جس نے یہ بے حیائی پہ مبنی کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اب غور کیجئے کہ میں اور آپ جب ایک عیسائی پادری کی بے حیائی پہ اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سی؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، اے میری امت کے لوگوں، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ میرے پیغمبر نے یہودی اور عیسائی ان کے مذہبی معاملات، غور کیجئے، ان کے مذہبی معاملات، دینی معاملات، عبادت کے معاملات، ان میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں مخالفت کا حکم دیا ہے۔ اب غور کیجئے، تھوڑا سا بیدار ہوئیے اور ایک مثال سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، اور ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا موسیٰ پر زیادہ حق ہے۔ پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو حکم دیا کہ وہ بھی 10 کا روزہ رکھیں۔ اب یہ کیا ہے روزہ؟ پہلے کون رکھتے ہیں؟ یہودی۔ پیغمبر نے حکم دیا امت کو وہ بھی رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایک روزے کی بنا پہ اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہے کیا؟ روزہ۔ لیکن آپ علیہ السلام اپنی وفات سے 1 سال قبل فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں خالف الیہود والنصارى، ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دی، میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو صرف 10 کا روزہ نہیں رکھیں گے، 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھیں گے۔ امام کائنات نے نیکی، روزہ، عبادت، نماز کے معاملات میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت فرمائی ہے، لیکن چہ جائے کہ ہم بے حیائی کے معاملات میں، رب کی بغاوت کے معاملات میں، بے شرمی کے معاملات میں یہودیوں اور عیسائیوں کی نقالی کریں۔ غور کیجئے تو یہ دن پادری اس کی موت پر اور اس کی بے حیائی پہ منایا جاتا ہے، اور میرے بھائیوں اس دن میں ہوتا کیا ہے؟ ٹوٹل بے حیائی، مرد و زن کا اختلاط، نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو بے حیائی پہ مبنی محبت کے پیغام بھیجنا، اور پھر اس کو پرموٹ کرنے والے کون ہیں، فروغ دینے والے کون ہیں؟ ہمارا میڈیا، ہمارے اخبارات۔ تو سنیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے، وہ لوگ جو بے حیائی کے معاملات کو فروغ دیتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، ایمانداروں میں بے حیائی پھیلے۔
अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ये पसंद करते हैं कि ईमानदारों में, मुसलमानों में, मुसलमान मुआशरे में बेहयाई फैले, बेहयाई फैले, जो इसे पसंद करते हैं। अब गौर करना, वो तमाम लोग जो किसी भी तरीके से बेहयाई को फैलाने में मुलव्वस हैं, तमाम लोग, चाहे कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट बेहयाई पे मबनी शेयर कर रहा है, चाहे कोई अखबार में आर्टिकल लिख रहा है, चाहे कोई टीवी चैनल पे बैठ के उसकी हिमायत में बोल रहा है, चाहे कोई फौश मनाजिर उनको पेश कर रहा है, चाहे कोई फिल्में और गंदे ड्रामे और फिल्में वो भर भर के लोगों तक पहुंचा रहा है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, ये तमाम वो लोग हैं जो बेहयाई को फैलाने वाले लोग हैं, जो उसे फरोग देने वाले लोग हैं, जो मुआशरे को बेहयाई की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। इनके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, इनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। वो लोग जो बेहयाई को फैलाते हैं, बेहयाई को फरोग देते हैं, दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब और आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ताला ने तैयार किया है। और मेरे भाइयों, ये बेहयाई और ये दिन इतना गंदा और बुरा दिन है कि मैंने पिछले साल ये खबर पढ़ी कि भारत के अंदर उनकी एक इंतहा पसंद तंजीम है, हिंदुओं की शिवसेना। भारत की तंजीम है, भारत की, हिंदू की, और हैं भी कौन? बोलो, हिंदू, मुसलमान नहीं है, बल्कि कौन है? हिंदू हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोगों पर हमला कर दिया। किसने? हिंदू ने हमला कर दिया और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया कि ये बेहयाई का दिन है, इस पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई जाए। ये मुतालबा हिंदू ने किया, ये कदम हिंदू ने उठाया। जो भी करें उसको सराहना चाहिए, लेकिन काश कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिन को, मुसलमान को भी ये समझ अता फरमाए और ये अक्ल शऊर दे कि ये बेहयाई का दिन है, बुराई और फहाशी को फरोग देने का दिन है। लिहाजा ऐसे दिन की गुंजाइश मुल्क पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर, मुआशरे के अंदर ऐसे दिन की कोई गुंजाइश नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत हसन बसरी बयान करते हैं, बहकी में ये मुरसल रिवायत है, फरमाया कि इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लानल्लाहु नाज़िरा वल मंजूरा इलैहि, ये 14 फरवरी को इकट्ठे होने वाले, उनके मुताल्लिक सुनिए क्या फरमाया मेरे पैगंबर ने। फरमाया अल्लाह ताला लानत करे अन्नाज़िरा, ना महरम औरत को देखने वाले की तरफ, वल मंजूरा इलैहि, और वो जो अपने आप को इस अमल के लिए तैयार करती है, अल्लाह उस पर भी लानत फरमाए। क्या मतलब है? देखने वाले पर भी लानत, और जो औरत ये पसंद करे कि उसे देखा जाए, तैयारी करे कि उसे देखा जाए, उस पे भी इमाम कायनात ने क्या फरमाई है? लानत फरमाई है। दोनों पे बल्कि बद्दुआ फरमाई है कि अल्लाह ताला दोनों पर लानत फरमाए।